الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے ساتھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد ہم سارے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جمادی الثانی کا ماہ مقدس جاری اساری ہے۔ اس مہینے کے اندر خلیفتہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے۔ اسی حوالہ سے آج کی گفتگو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت مسلک حق، مسلک انبیاء، مسلک اولیاء، مسلک اصحاب پیغمبر اہل سنت والجماعت ہے۔ جو انبیاء نے ہمیں عطا کیا، صحابہ نے عطا کیا، پھر صحابہ سے ہوتا ہوا اولیاء کاملین سلف صالحین نے عطا کیا، اس مسلک کے ماننے والے ہم ہیں۔ اور یہ اعزاز ہے اس مسلک کا کہ اس کے اندر نفرت نہیں ہے، ہر لمحے محبت ہی محبت ہے۔ کچھ تو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو نہ مانو، توحید کدھر جائے گی؟ توحید کے آڑ میں اولیاء کرام علیہم الرضوان علیہ الرحمن کی توحید، اور کچھ توحید کی آڑ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کی کمی۔ کچھ لوگ صحابہ کے نام پہ اہل بیت سے بغض، اور کچھ اہل بیت کے نام پہ صحابہ سے بغض۔ یہ نظام معاشرے کے اندر چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت نبی علیہ السلام کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی نفرت یا بغض نہیں ہے، ہم آل کے بھی غلام ہیں، رسول اللہ کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وہ ہستی ہیں جو بارگاہ نبوت میں، جو نگاہ نبوت کے اندر خاص مقام رکھتے تھے، جو میرے نبی کے بڑے قرب میں رہتے تھے، بڑی محبت میں رہتے تھے، اپنا جان مال اولاد سب کچھ آپ نے بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ روح زمین پہ جتنے بھی غوث، قطب، ابدال
حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، وہ بھی صحابہ کے مقام نہیں، بلکہ جس سواری پہ صحابی سوار ہو جائے اس سواری کے پاؤں سے نکلنے والی گرد اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے صحابہ کو مقام عطا کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کے بچپن کے دوست ہیں۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے جنہوں نے رسول اللہ پہ ایمان لائے اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر آپ تشریف فرما ہے، اپنے جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، بارگاہ نبوت میں اپنا ایمان نہیں پیش کیا، بعد کے اندر جب بیٹھے تو جو جہلیت کا زمانہ تھا اس وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ تشریف فرما ہے، یہ ارشاد الساری کے اندر امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا۔ وہ جو حالت جہلیت میں زمانہ گزرا تھا اس دور کے واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے یہ سچے غلام جب خاموش ہوئے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، فرمایا جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو یہ پیغام دو، جو واقعہ صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں اللہ اس کی 3 مرتبہ تصدیق فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی بچپن کے اندر بت کے سامنے نہیں جھکے، آپ نے شرک نہیں کیا، آپ کی جو جبلت میں یہ چیز شامل تھی کہ لوگوں کی خدمت، اچھے اعمال کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ نے 3 مرتبہ آپ کے صداقت کی، آپ کی تصدیق فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صدیق ہیں۔ ایک ہوتا ہے صادق، توجہ کیجئے گا، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعہ ہوا ہے اس پہ مور لگائے، یعنی سچی بات کرے، اسے صادق کہتے ہیں۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے جو نکلا ہے اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اس واقعے کو اسی طرح فرما دے۔ یعنی ایک ہے واقعہ ہوا وہ سچا ہے، اس کے تصدیق کر دینا وہ صادق ہے، اور جو زبان سے نکالے اللہ اس واقعے کو اسی طرح کر دے، اس کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ کے منظور نظر سے آپ بھی ہیں، اور خلیفتہ بلا فصل ہے۔ جو یہ شور ڈالا جاتا ہے کہ ان میں اختلاف تھا، اہل بیت سے محبت نفرت، یہ تو ایک دھندا ہے ذاکروں کا، جاہل لوگوں کا، ورنہ یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آئیے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ نے ان ہستیوں کا مقام جو بیان کیا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، فرمایا جو میرے محبوب کے سنگت میں رہتے ہیں، یعنی جو صحبت میں رہتے ہیں، جو جلوائے یار کو تکتے رہتے ہیں، جن کی نگاہیں ہر لمحے چہرہ مصطفیٰ پہ جمی رہتی ہے، فرمایا میرے محبوب کی صحبت میں رہنے والے ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار،
یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، یہ کافروں کے حوالے سے بڑی سختی ان میں پائی جاتی ہے۔ رحماء بینہم، لیکن یہ آپس میں بڑی محبت سے رہتے ہیں، آپس میں یہ بڑے پیار اور انس سے رہتے ہیں۔ کتنا پیار ہے، انس کتنا ہے، اور آپس میں محبت کتنی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آج تو نفرت کا درس دیا جاتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے مخالف بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ نے جو قدر اہل بیت کی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی قدر نہیں کر سکتا۔ جو صحابہ نے اہل بیت کو جس طرح مانا، میرے نبی کی آل سے جس طرح محبت کی، محبت کے واقعات کو بیان کرے تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، آپ بیٹھے ہیں، حکومتی معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ جو بھی بندہ آتا ہے دروازے پہ، ان کا سیکٹری جو ہے انہیں کہتا ہے کہ آپ بیزی ہیں، جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ کہتا ہے آپ بیزی ہیں، حکومتی معاملات کے اندر مصروف ہیں، آپ واپس جائیں پھر آنا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، جا کر اجازت مانگی، انہوں نے کہا آپ ابھی بیزی ہیں، چلے جائیں۔ حضرت حسن مجتبی آئے، انہوں نے جب دیکھا نا بیٹے کو نہیں اجازت ملی کہ کہا جا رہا ہے آپ بیزی ہیں، آپ واپس ہو گئے۔ جب آپ بیزی ہوئے نا، خادم نے جا کے بتایا جناب فلاں فلاں آیا، اور حسن مجتبی بھی آئے، حسین علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، میں نے بلایا نہیں، میں نے انہیں نہیں کہا کہ نہ آئے۔ انہوں نے جب عبداللہ ابن عمر کو نہیں نا آپ کے صاحبزادے کو اجازت ملی، وہ واپس چلے گئے۔ حضرات گرامی، آپ فوراً وہاں سے اٹھے، دوڑ کر حضرت امام حسن کے گھر گئے اور ہاتھ باندھ لیے۔ فرمایا آپ آئے تھے؟ آپ نے فرمایا میں تو اس لیے نہیں آیا، بیٹے کو اجازت نہیں ملی، میں واپس چلا گیا۔ فرمایا وہ عمر کا بیٹا ہے۔ فرمایا آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ تو رسول اللہ کی آل ہے۔ فرمایا جو ہمارے دامن میں ہے نا، ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ تو سب کچھ آپ کے قدموں کی خیرات ہے۔ محبت کی انتہا نہیں۔ یہ کون ہیں لوگ جو کہتے ہیں ان میں اختلاف تھا، ان میں رنجشیں تھی، ان میں دشمنیاں تھی؟ نہ، حضرت حسن مجتبی امام حسین کھیل رہے ہیں، بچپن ہے آپ کا، بچے ہیں ابھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھیل رہے ہیں۔ کوئی آپس میں جس طرح بچوں کے تھوڑا سا رنجش ہوتی ہے، تھوڑی لڑائی ہو گئی، حضرت امام حسین نے فرمایا اے ہمارے غلام کے بیٹے، اے ہمارے نوکر کے بیٹے۔ جب یہ زبان حسین سے جاری ہوا، وہ بھی شہزادہ تھا، غصہ کیا، دوڑتے گئے گھر، کہا ابا جان مجھے حسین نے نوکر کا بیٹا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سچ ہے، یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ فرمایا یہ کاغذ قلم لے جا، حسین کو کہے کہ یہ لکھ کے دے کہ ہم اس کے نوکر کے بیٹے ہیں۔ ہم یہ بات سچی ہے، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم تو ان کے خادم ہیں۔ آپ کا جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ تو آپ کے صدقے ملا ہے، آپ کے نانا کی تربیت سے ہم اس قابل ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں سارے رشتہ داروں پہ جو سب سے اولاً ترجیح ہے نا، وہ رسول اللہ کی آل کو ہے۔ فرمایا ہمارا ماں باپ، ہماری بہن بیٹے بیویاں، جو بھی رشتہ داری ہے سب ان پہ قربان ہے، حتیٰ کہ ہمارے سروں میں جو بال اگ رہے ہیں وہ بھی آل رسول کا صدقہ ہے۔ یہ احترام کا حالت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ چکر دیتے ہیں نا کہ وہ فدق مانگنے گئی، میرے رسول کی وفات کے بعد 6 ماہ کچھ دن آپ زندہ رہی سیدہ کائنات،
مخدومہ کائنات کچھ دن زندہ رہی. بتائیں آج دنیا دار ہے آپ لوگ، کسی کا باپ فوت ہو جائے نا، بندہ 6 ماہ تک تو اس کو نہیں ٹچ کرتا، کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہو بھی کہتے یار اس دا ابا ہن فوت ہے، کیوں نہ جی پریشانی بیچے. پھر یہ مردوں کی کفیت ہے، عورت تو صرف نازک ہوتی ہے. اور پھر باپ عام باپ نہیں، وہ باپ جس کے قدموں پہ کل کائنات کے باپ قربان کیے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ جیسا باپ، اللہ کا نبی، اتنا عظیم باپ، سیدہ کائنات اس غم کو بلا کر گئی. یہ سارے ذاکروں مولویوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے، اس قوم کو لڑانے کے لیے. نہ سیدہ کائنات فدق مانگنے گئی، نہ ابو بکر صدیق نے انہیں جواب دیا. اور میں وہ مانگنے، وہ بلا عطا کرنے والا قبیلہ ہے، وہ تو آل نبی ہے. ان کی تو کوثر، انا اعطیناک الکوثر، جن کی شان ہے کہ پوری کائنات کو جو رزق مل رہا ہے، جو مل رہا ہے، جو ملتا رہے گا قیامت تک، وہ سارا آل رسول کے قدموں کی خیرات مل رہی ہے. کیا وہ خاندان ابو بکر سے مانگنے گئے، وہ بھی چاند کھجوروں کے باغ؟ یہ سارا بنایا ہوا قصہ ہے. ہم ایسی کوئی، چاہے بخاری میں ہو، مسلم، جس کتاب میں بھی ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے. سیدہ نہ گئی، نہ سیدنا صدیق اکبر نے انہیں جواب دیا، بلکہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے سروں پہ جو بال ہے یہ بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ ہے. وہ بھلا کوئی ایسا کر سکتے ہیں معاملات؟ یہ تو صرف آپس کے بنائے ہوئے ان کے معاملات ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا مقام ہے؟ آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن مجید ہے، فرمایا اے میرے بندو، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں لوٹاؤں گا اور پھر اسی مٹی سے تمہیں میں نکالوں گا. تارۃ اخری، اب یہ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا اس مٹی سے میں نے اس بندے کو بنایا، پھر اس کو مٹی میں لے جاؤں گا اور قیامت کے دن میں اسی مٹی سے اس انسان کو نکالوں گا. حضرات گرامی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا بندہ جس مٹی سے بنتا ہے نا، وہ اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے. یعنی اس کے خمیر میں جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں نا، اسی جگہ، اسی مقام پہ اسے دفن کیا جاتا ہے. اگر بندے کے خمیر میں، پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، باقاعدہ بخاری کے اندر موجود ہے، جب بندہ، فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، منی جو ہے نا اس پہ وہ مٹی چھڑک دی جاتی ہے. یہ کوئی عام ڈائجسٹ نہیں، سیاسی تحقیق نہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس مٹی سے جس میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. حضرات گرامی، اب بندے کی مٹی ہے پاکستان کی، کسی جگہ کی، رکن کے قبرستان کی، اب وہ انڈیا میں نہیں دفن ہو سکتا. اگر انڈیا کا بندہ ہے، اس کی مٹی رکن کے قبرستان کی ہے، وہ انڈیا میں نہیں دفن ہوگا، وہ رکن میں دفن ہوگا. اگر اسلام آباد میں بندہ فوت ہوا ہے نا، اس قبرستان وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہے نا، وہاں پہ نہیں دفن، کہتے ہیں ادھر ہی لے آؤ. امریکہ میں کوئی فوت ہوا، پاکستان میں لے آؤ. اللہ اکبر. لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مدینے میں مر جائیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی مٹی مدینے کی نہیں ہوتی. اور مدینے میں موت آ جانا یہ بڑا کمال ہے. کئی لوگ ہیں، ادھر کا ایک بندہ
جو مدینہ شریف جس کی موت آئی اور وہ ادھر دفن ہے، رکن کا ہے. شاید حرم مکہ میں موت آئی تھی یا مدینہ میں، لیکن ان دو حرموں میں سے ایک میں اس کی وفات ہوئی، وہیں پہ دفن ہے. اور کہیں جن کی مٹی نہیں ہوتی نا ادھر کی، وہ ادھر فوت ہو بھی جائے وہ ادھر آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے بندے کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر جائے گا، پھر مٹی سے نکالا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ کا قرآن. اب جس مٹی سے بندہ پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں جائے گا، اسی مٹی سے نکلے گا. ذرا غور کرو صدیق اکبر کی مٹی پہ، ذرا غور کرو صدیق اکبر کے خمیر پہ. یہ جو ادھر ادھر کے ملنگ، چرس پینے والا، بھنگ پینے والا جو بکواس کر رہا ہے، ویسے تھے ویسے تھے. ذرا اس پہ غور کر. جو خمیر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اس روئے زمین پہ ایسا خمیر کسی کا ہے؟ جس خمیر سے مصطفیٰ کا بشری پیکر بنا، اسی خمیر سے صدیق اکبر کا بشری پیکر. کیوں؟ سرکار دو عالم کے ساتھ آپ کے قدموں سے لپٹ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر آج بھی آرام فرما رہے ہیں. اور وہ مقام میرے قریب آقا نے فرمایا جنتی ٹکڑا. اور جو ملکیت ہے نا، جو ملکیت ہے وہ زمین، وہ ملکیت پتہ ہے کس کی ہے؟ وہ ملکیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. جس اس حجرہ میں، کیوں اللہ کا نبی جس مقام پہ اس جہان کو چھوڑتا ہے نا، دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف جاتا ہے، اس کو اسی مقام پہ دفن کیا جاتا ہے. اور سرکار کا وصال سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوا اور وہیں پہ تشریف فرما ہے. اور ملکیت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی. اور وہ مقام میرے نبی نے اس مقام کو میری عزت کتنی دی. قاضی اعجاز شافی رحمت اللہ علیہ، مالکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ جہاں پہ رسول اللہ کا جسد مبارک ٹچ ہے نا، جس زمین کو، جس جگہ پہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، آپ کا جسم مبارک جس مٹی سے مس کر رہا ہے، فرمایا وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. وہ عظیم مقام، اس مقام پہ میرے نبی کے ساتھ صدیق اکبر آرام فرما ہے. سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے اس کا مقام بیان کیا. فرمایا اس جگہ سے لے کر میرے منبر تک، وہ خاص جگہ جو آج بھی جنتی ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے. آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری من روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرا منبر اور میرے قبر، میرے روضے تک جتنا یہ حصہ ہے، فرمایا زمین پہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت میں ہے. آج حاجی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے، اللہ اکبر، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے 2 منٹ اس جگہ پہ گزر جائے جو ریاض الجنہ ہے، میں چند لمحے صرف اس جگہ داخل ہو جاؤں. وہ تڑپتا رہتا ہے اور قیامت تک اس کی ہر مسلمان مومن کی یہ تمنا رہے گی اس مقام میں داخل ہونے کے لیے. صدیق اکبر کا مقام تو دیکھو، جن کی آنکھ بند ہوتی گئی اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی. اور جنت بھی وہ عطا کی جو سرکار کے قرب میں تھی، جو سرکار کے قدموں میں تھی. اللہ اکبر، کتنا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کوئی جو حلال کا بندہ ہے نا، وہ صدیق اکبر پہ انگلی نہیں اٹھاتا. کیوں؟ میرے نبی کا سورا ہے، سسر ہے، میرے نبی کا سسر ہے صدیق اکبر. اور آج دنیا داری کے حوالے سے کوئی ایم پی اے ایم این اے ہے نا، اس کا
سسر ہو، پڑھا لکھا نہ، پرانا سادہ بندہ بھی ہو نا، اس پہ کوئی لفظ نہیں کر سکتا، زبان درازی نہیں کر سکتا، پھر وہ ایم پی اے دا، ایم این اے دا، وہ سسر سورا ہے، اور میرے نبی کے سورے پہ کوئی انگلی اٹھائے، اللہ اکبر! مقام کیا ہے؟ آپ تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب بیان کر رہے ہیں کہ یہ صرف جنتیوں کے اندر ہوگی، یہ خصائص میں ہوں گی، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ بیان کر رہے ہیں، آپ نے کوئی سینکڑوں خصائص بیان کیے، فرمایا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آقا میرے ماں باپ قربان جائیں، بتائیں ان میں سے کوئی صفت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی جنتیوں کے خصائص ہیں نا، جنتیوں کے، اللہ نے سارے کے سارے ابو بکر تجھے عطا فرما دی۔ بیٹھے ہیں، حرم عائشہ ہے، صدیقہ کائنات کا گھر ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ستارے بڑے آب و تاب سے چمک رہے ہیں۔ آپ نے نہ دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ، سوال کیا کہ اے میرے سرتاج بتائیں کوئی آپ کا ایسا غلام ہے جس کے نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام، آپ نے زبان مبارک کھولی، لب ہائے مبارک کھلے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ ہاں ہیں۔ فرمایا رسول اللہ کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر فاروق کی، فاروق اعظم کی۔ دل میں یہ تھا کہ میرے شاید ابا جی کا نام لے، ابو بکر کا نام لے۔ فرمایا رسول اللہ آقا ابو بکر پھر؟ فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور ابو بکر کی ایک غار ثور والی نیکی ان تمام نیکیوں پہ حاوی ہے۔ اب وقت ہو گیا، آخری بات عرض کروں، بڑی محبت والی بات تھی ذہن میں، یہ ایسے کبھی کبھی گفتگو کرتے کرتے نا قدرتی طور پہ خدائی عطا کی طرح عطائی ہوتی ہے، وہ آ جاتی ہے۔ اس پہ عرض کروں گا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے، 3 دن اور 3 راتیں رکے غار ثور میں، جب حکم آیا ہجرت کر جائے۔ یہ 3 دن وہاں پہ کیوں رکھا گیا؟ وہاں 1 دن رکھ کے آپ چلے جاتے، ہجرت کر کے مدینہ تو جانا تھا، اور پھر جب آئے نا کافر، اتنا وہ غار ثور میں جو گئے ہیں نا حاجی، وہ جانتے ہیں وہ کوئی اتنا لمبی چوڑی نہیں ہے غار، وہاں پہ ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے اور ایک اس کی گود میں لیٹ سکتا ہے۔ اور میں حیران ہوں، میں نے تو پورا وہ ذہن میں واقعہ تھا نا، 2018-19 میں میں نے وہ وہاں پہ حاضری ہوئی، تو وہ اتنی سیف نہیں وہاں پہ چھپا جا سکے، اور ایسی غار ہے کہ بندہ کھڑا اس کے سامنے ہونا، اپنے پاؤں کی طرف دھیان کرے نا تو اندر والے بندے نظر آتے ہیں، جو اندر ہے نا چھپے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، اگر نیچے پاؤں کی طرف خیال کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو غار ثور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور کس انداز میں سرکار تشریف لے گئے انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔